اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور پوری رات اور پیکر کے انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مالک مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لے کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹھ کی نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کا باہر نکال لیا۔ پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تاش تھال لایا گیا۔ حضور جبرائیل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری لائی گئی۔ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تاجدار نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرکار کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، اس کے قریب تشریف لایا تو اس نے خوشی سے پھولنا سماتے ہوئے اچھل کر دوڑ شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے سے پسینہ ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریکی رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔